بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں عرض کروں گا ناف ٹلنا۔ یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ ڈاکٹر حضرات اس کو نہیں مانتے۔ کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے۔ ناف ٹلنا کیا ہوتا ہے؟ یہ درن ناف ٹلنا یہ بہت بڑی خطرناک بیماری ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اس کی وجہ سے بہت زیادہ تکالیف اٹھائی جاتی ہے۔ اور یہ اکیلی ناف ٹلنا ہی نہیں بس، بلکہ اس کی وجہ سے درجنوں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور بیماری کا سبب بنتا ہے۔ بعض اوقات ناف کے ٹلنے کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے، اور وہ قبض دنیا سے دور نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح بھوک نہ لگنا، گیس کا ہونا، جی متلانا، کہہ آنا، اور اس کی وجہ سے سستی بھی ہوتی ہے اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات آدمی اور خصوصاً عورتیں اگر کوئی وزنی چیز اٹھا لیں گی، پانی کی بالٹی کیوں نہ ہو، تو اس کی وجہ سے ناف ٹل جاتی ہے۔ میں نے ایسے بندوں کو دیکھا ہے جنہوں نے پیٹ درد کی وجہ سے اپنے پیٹ کے آپریشن کروائے ہیں، لیکن آخر کار جب انہوں نے ناف ٹلنے والوں سے رجوع کیا، انہوں نے اس کا علاج کیا، تو تب جا کے ان کو شفا میسر آئی۔ یہ ناف ٹلنا ہوتا کیا ہے؟ سائنس بتائے یا نہ بتائے، سائنس نے ابھی تک ترقی کوئی نہیں کی۔ سائنس نے آگے آپ کو یہی کہا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا اور ترقی کرتے کرتے وہ انسان بن گیا ہے، لیکن ہمارے اسلام نے یہ کہا ہے کہ لما خلقت بیدی، اللہ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا، مٹی گوندھ کے۔ تو انسان احسن التقویم پہلے سے ہی ہے۔ ہاں، اللہ کی نافرمانیاں کر کے کبھی کبھی اللہ بندر بنا دیتے ہیں، لیکن بندر سے ترقی کر کے انسان نہیں بنا، بلکہ انسان کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی اور وہ بندر بنے اور ان کی نسل نہیں چلی۔ بس ابھی بندر بنے اور تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ عرصہ کے بعد مر گئے۔ تو بہرحال جن لوگوں کو پیٹ کا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے اپنی ناف کو دیکھیں، اور یہ ناف دیکھنے کا بڑا اچھا اور سہل اور آسان طریقہ ہے
وہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اس طرح کر کے ملا لیں اور ہاتھ کے اندروں یہ جو لکیریں ہیں یہ برابر سرابر ہیں تو ناف اپنی جگہ پہ ہے، اوپر نیچے ہیں تو آپ کی ناف ٹلی ہوئی ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کو چت لٹا دیں، پیٹھ کے بل لٹا دیں، ان کے دونوں ہاتھ تکیہ سر کے نیچے سے نکال کے پیچھے کی طرف پھیلا دیں اور پاؤں ٹانگیں آگے پھیلا دیں اور گھٹنوں کو اور پاؤں کے ناخنوں کو آپس کے اندر ملائیں۔ اگر وہ برابر سرابر ہیں دونوں پاؤں کے انگوٹھے تو سمجھ لے کہ ناف اپنی جگہ پہ ہے، اور اگر وہ ایک انگوٹھا نیچے اور دوسرا اوپر تو سمجھ لے کہ ناف ٹلی ہوئی ہے۔ اب جو انگوٹھا نیچے ہے یہ انگوٹھا پاؤں کا تصور کر لیں، یہ نیچے داب ہے، ایسے ہاتھ کی ہتھیلی سے اسے زور دیتے رہیں وہ اپنی جگہ پہ آ جائے گا، اور اگر اسے اپنی جگہ پہ نہیں آتا تو جو پاؤں کا انگوٹھا اوپر کی طرف ہے سکڑا ہوا ہے اس کے آپ جب وہ نیچے کھینچ کے نیچے لے آئیں اور بار بار کھینچتے رہیں اور گھٹنے پہ ہلکا سا دباؤ دیں، 3 4 5 دفعہ کریں گے تو وہ ناف اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ اور ایک اور طریقہ بھی ہے کہ صبح خالی پیٹ اٹھ کر آپ کوئی دھاگا لے لیں، یہ دھاگا آپ نے لیا ہے اور ایک ہاتھ سے جانا وہ آپ نے اپنے ناف پہ رکھا ہے، صحیح ناف پہ، اور دوسرا دھاگے کا سرا جو ہے وہ اپنے پستان جو ہے اس کی نپل تک لے کے آئیں اور نیچے وہیں سے آپ پکڑ کے رکھ لیں اور پھر اس دھاگے کو دوسری طرف لے کے آ جائیں۔ تو یہ اگر برابر سرابر ہے تو ناف اپنی جگہ پہ ہے، اور اگر اس میں فرق آ گیا تو سمجھ لیں کہ آپ کی ناف ٹلی ہوئی ہے۔ جو حضرات ہیں سرسوں کے تیل کے اندر لیموں نچوڑ کر اکثر اور بیشتر اپنے جسم کی مالش کر کے غسل کرتے ہیں، ان کی ناف اکثر اور بیشتر برابر سرابر ہوتی ہے، صحیح رہتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنے ناک کے اندر اور اپنے ناف کے اندر بلا ناغہ ہر روز تیل لگاتے رہتے ہیں، ان کی ناف بھی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کا پیٹ جو ہے وہ آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے، یاد رکھیں ناف اگر اوپر کی طرف ہوگی یعنی ناف جب وہ اوپر چڑھ کے آ جائے گی پیٹ کے اوپر طرف تو انسان کو قبض ہو جائے گی، اور اگر وہ نیچے کی طرف سرک جائے گی تو پیچھے شروع ہو جائیں گے۔ تو ناف اگر
تنگ کر رہی ہے تو یہ آپ کی ہنسلی کی ایک گردن کے ساتھ ہی ہنسلی ہے، اس کے اوپر تو یہ گوشت ہے، یہ نہیں، اس سے پہلے یہ جو ہڈی ہے اس کو زور سے کسی کو کہو کہ کھینچ لیں، جب یہ زور سے اوپر کھینچو گے تو ناف اپنی جگہ پہ آ جائے گی۔ اسی طرح ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو ناف ہے ٹلتی رہتی ہے وہ اتحیات کے اندر بیٹھ جائیں اور کسی بچے یا کسی آدمی سے کہیں کہ میرے گھٹنوں کو دبا کے رکھے، اور آپ اپنے سر کو پیچھے کی طرف لے کے جائیں حتیٰ کہ آپ کا سر جو وہ زمین پہ لگ جائے گا۔ آپ اکیلے نہیں کر سکتے ہو، اکیلے کرو گے تو وہ گھٹنے اوپر آ جائیں گے، کسی آدمی کی مدد کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس طرح کر کے 2-3 دفعہ سر فوراً نہیں لائے گا، آپ کو تھوڑی سی مشقت اور تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، لیکن سر آپ کا جب زمین پہ لگ جائے گا، گھٹنے بھی زمین پہ اپنے اتحیات کی حالت کے اندر بیٹھ کے یہ کرنا ہے، دوسرا آدمی دبا کے رکھے گا، جب یہ زمین پہ لگ جائے گا انشاءاللہ العزیز اس کی وجہ سے بھی ناف اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو دم کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے، عام سا آدمی ہے اور وہ کاروباری ہے، وزن اٹھانے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو دم کرتا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھائی کام کرنے کی وجہ سے میری ناف ٹل جاتی تھی، میں ایک حضرت کے پاس جایا کرتا تھا اور وہ دم کرتے تھے، فوراً ٹھیک ہو گئی، 2-3 دن کے بعد جب وہ پھر ٹل جاتی تھی۔ تو ایک دن اس اللہ کے نیک بندے نے مجھے یہ کہا کہ بھائی وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، 19ویں سپارے میں تقریباً یہ آیت مبارکہ ہے۔ یہ 3 دفعہ پڑھ لو، سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھ لو، اور پھر اپنی انگلی کے اشارے سے اس کی ناف کی طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کہہ رہا ہے اس دن کے بعد میں اپنی ناف ایسے خود ہی نکالتا رہتا ہوں اور لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں، میں یہی دم کرتا رہتا ہوں۔ اللہ اپنے کلام پاک کی وجہ سے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ سمجھ آ جائے تو ضرور اسے استعمال کریں۔ حکیم الیاس عبداللہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔